ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک سپہ سالار چیخا، بادشاہ سلامت، وہ دیکھو ایک جھوپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ملے گی۔ وہ جھوپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ شخص وہ بہو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے ان سے کہا، دیکھیں، ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں، یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میرے گھر آرام کریں۔ ٹھیک ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ کہہ کر جھوپڑی کے اندر داخل ہوا۔ چنانچہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے لیٹ گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھ نیند میں نہیں تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے اس شخص کو جھوپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ اس شخص کے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جی، کوئی امیر شخص دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس ملک کا بادشاہ ہے کیا؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں، اور شاید میں تمہیں معلوم یہ تمہاری ہم شکل سے ملتا ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم بادشاہ لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ ہو گئے ہو۔ اگر تم میری ایک بات مانو گے تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غربت سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل کر چلو، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے، ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے۔ اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلو گے اور وہاں جا کر دربار کے خاص وزیر کا منصب مجھے دلا دو گے۔ بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے ہی چلیں گے۔ اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو، منظور ہے؟ وہ کچھ دیر تک سوچنے لگا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آواز کی چہچہانے لگی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے۔ اس شخص نے اس کے لیے ناشتہ کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا۔ اس پر اس نے اسباق میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو کوٹ پیش کیا۔ دیکھو، ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، ارے واہ، تم تو بالکل اصلی بادشاہ ہی لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنی دائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم محل میں راج کریں گے۔ چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑے پر سوار ہو گئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس سے کہا، آج شام کو جب تم دربار لگے تو تم وزیر خاص کو اس طرح منصب سے ہٹا کر گرفتاری کا حکم دے دو گے اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کی عدم دستیابی میں موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طرح نہیں چلایا، اور پھر وزیر خاص کے عہدے سے اس کا نام اور میرا نام تجویز کرو گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کل کام ہم کریں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔
آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں کئی لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک غدار کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سناٹا پھیل گیا۔ سب آپس میں خسر پسر کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ کون ہے وہ غدار جاہ پناہ؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چیخے، وہ غدار سپہ سالار جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سختی طاری ہو گئی۔ سپہ سالار چیخا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جاہ پناہ؟ یہ کہہ کر بادشاہ کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا، مجھے نہیں۔ ابھی میں سب کے سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لایا۔ سپہ سالار کی نظر جیسے اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ اور کبھی ہم شکل کو دکھاتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے جسے تم میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازش کی تو بظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے بجائے تمہیں کوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا اور مجھ سے اس کی ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تم ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ بجھوٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا راستہ بتا دیا تاکہ میں محل میں آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سن رہا تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوئے، اے ایمان، اے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے مل کر بادشاہ بن کر آرام و زندگی گزارتے؟ پھر تمہارا ارادہ کیسے بدلا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ میں مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا تھا، وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا تھا۔ اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کے نوالے سے ایمانداری کا ایک وقت کی روٹی بھی کھانا اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اس نادان کو جیل میں ڈال دو۔ سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام کرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے گھر کا انتظام بھی کیا جائے، اور اس کی ایمانداری کے صلے میں وظیفہ بھی جاری کیا۔